ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آیا تھا صرف کتابات سننے کے لیے. 13 ماہ کے بعد میری آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری ہوئی. تو میرے ایسے دل میں آیا، نام پہ نہیں تھا، خطاب میں کسی اور محترم صاحب کا. میں تو حاضرین اور ناظرین و سامعین بن کے آیا. قبلہ سید نذیر شاہ صاحب ان کے لفظ جگر میں ایک محبت بنی فرمائی. میں نے چاہا کہ میں اس فرمائش کی تکمیل کر کے آل نبی کو راضی کروں. تو آپ کو راضی کرنا ذرا مشکل ہوگا. عوام بڑی جلالی ان کے تیور بدل جانا تو بڑا کچھ خراب ہو جاتا ہے. آل نبی بڑے نرم دل ہوتے ہیں، موم ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. کسی ایک آل نبی کا دل خوش ہو جائے تو آقا علیہ السلام کی روح خوش ہو جاتی ہے. تو میرے لیے کوئی خصوصی کتاب نہیں ہے، بس کلمات محبت ہے، کلمات چاہت ہے، کلمات عقیدت ہے. بس اتنا چاہتا ہے کہ آپ کی توجہ کری سر. ایک بار درود پاک بابا جی بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. سورہ دہر کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے اس کے 2 کلمات پڑھے. ان الابرار پر اس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جو ابرار بے شک جو لوگ. آپ نے میرا ساتھ دینا. کیا مہمان آ گئے ہیں، تشریف انہوں نے رکھ دی ہے، اب آپ کے لبوں کے بل سک جائے. ارشاد فرمایا بے شک نیک لوگ. پہلے سن لیں کہ یہ سورت کب آئی. اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ دہر. کیا نام ہے؟ نہیں سمجھ آئی نا؟ اگر آئی ہو تو ریپیٹ کر دیں. سورت کا نام ہے سورہ دہر. کیا نام ہے؟ پھر بولیے سورہ الانسان اس کا نام ہے. اس کی جو پہلی آیت ہے، پہلی هل اتى على الانسان، اس میں حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر ہے. مگر آج میلاد کی بات نہیں ہو رہی، آج اولاد کی بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو آگے آئے گا کہ میلاد کی باتیں ہوں گی، آج اولاد کی بات ہو رہی ہے. ہر مفسر نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے کہ سورہ دہر یہ اتری
جب حضور علیہ السلام کی آل بیمار ہو گئی، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو جوش دیا، اللہ پاک اس نوجوان کو جذبہ اور محبت مزید عطا کرے۔ جب کسی کی اولاد ہوتی ہے ان ماؤں پر فخر کرنا چاہیے جن کے اس طرح کے لاڈلے بچے ہوں۔ فرمایا اب ہر مفسر نے اس کا شان نزول آل نبی بیان کیا۔ سورہ دہر، اس کے 2 کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ پہلا ہے انا، لفظ انا ہو یا انا ہو معنی یہ ہے، آپ پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر شے پر، بولیے نا پھر بولیے، اللہ ہر شے پر اسی طرح کوثر جب آپ سورہ پڑھتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا اعطینا، ترجمہ کریں بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ سورہ قدر پڑھیے انا انزلناہ، تو لفظ انا اللہ کا یہ دستور ہے کہ اللہ پاک جو بات بیان کرنی ہو، اعلیٰ ہو، بلند ہو، عظیم ہو، اس کے اندر کشش ہو، وہ بات اتنی بلند ہو کہ روئے زمین پر کوئی مائی کا لال اس بات پر شک نہ کرے، تب وہ انا لاتا۔ یہ 3 حروف ہے، انا، انا اور قد۔ علوم اسلامیہ کے ساتھ وابستہ طلبہ کو یہ یاد ہے حروف مشبہ بالفعل کتنے ہوتے ہیں۔ اب انا کا عرف عام میں آپ مانا کرتے ہیں بے شک، کیا مانا کرتے ہیں؟ یعنی آپ کسی دکان پہ، میں مثال دے رہا ہوں، کسی دکان پہ جاتے ہیں، بڑی خوبصورت آپ کو کوئی شے پسند آتی ہے، آپ پہلے یہ پوچھتے ہیں بھائی اس کو دھونے کے بعد اس کا کوئی گنڈا تو بن جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، یہ اس طرح کی ٹوپی نہیں، ملاد آ رہا ہے تو آپ ڈیکوریٹ ہو جاتے، بڑا میک اپ شیک اپ کر لیں گے تو کوئی نہ کوئی شے آپ پروڈکٹ لینے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرے پاس آپ کی کوئی چیز بڑی سامنے شاپ پہ نظر آئے، یہ کہتی ہے بہت اچھی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ تو نہیں، یہ ہر گڑبڑ سے پاک۔ آپ نے کسی کے گھر جانا ہو تو کوئی میٹھی شے دکان سے لیتے ہیں جس دکان پر آپ کو یقین ہو، اعتماد ہو، اس دکان کی ہر شے پر آنکھ بند کر کے یقین آپ کریں تب لیتے ہیں نا۔ اور اگر اس میں وہ آپ نے گڑ لینا، جمال گوٹا دے دے آپ کو، دوبارہ جائیں گے آپ اس کے پاس؟ جی وہ مٹھائی کے اپنے پھول بن گئے، جن کو دیا وہ بھی ہضم اور آپ بھی ہو گئے۔ پتا چلا کہ کوئی شے آپ نے دینی ہو تو سب سے پہلے آپ اپنا شک دور کر دو، اور جب شک بڑھ جائے آپ اس کے سامنے بھلے اس کی داڑھی ہو یا لمبا چوکا ہو آپ یقین ہی نہیں کرتے، وہ قرآن پڑھے آپ کو یقین نہیں ہوتا، آپ کہتے اس بات میں کوئی نہ کوئی شک ہے، تو جب شک آ جائے تو پھر آپ کا دل نہیں چلتا۔ اب اس آیا مقدسہ کو آپ ساری آیا مقدسہ کو پڑھیے جہاں انا آیا، قرآن مجید کو پہلی منزل سے دوسری منزل میں اتارنا، زمین پر نہیں، زمین پر بعد میں آیا۔ اب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، علماء کو سارے پتا، یہ بتائیے شب قدر میں کیا آیا جس کو آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں؟ اس میں کیا اترا تھا؟ اونچا اونچا، تاکہ آپ کی جہالت کا علماء بھی جواب دیں۔ جہاں جتنے علماء بیٹھے پوچھے قرآن رمضان میں آیا،
قرآن تو رمضان میں اترا ہی کوئی، وہ تو اترا ہے 23 برس میں، کبھی سفر میں آمنہ کے راز پر اتر رہا ہے، کبھی حجر میں اتر رہا ہے، کبھی آپ پہاڑ میں آرام فرما ہے، کبھی آپ غار میں آرام فرما ہے، آپ کہتے ہیں قرآن شب قدر میں نازل ہوا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلی منزل سے دوسری منزل پہ ایک بار نازل کرنا تھا، اور دوسری منزل سے تھوڑا تھوڑا کر کے قلب محمد پر نازل کرنا تھا۔ پہلی منزل سے دوسری منزل پہ ایک بار آیا۔ کتنی بار آیا؟ ایک بار۔ کسی اور کو نہ کہتے نا، جو یہاں تو میں نے آپ کو پاس کر دیا تھا، لیکن آپ سارے فیل ہیں۔ قرآن شب قدر میں زمین پر نہیں اترا، علماء سے پوچھیں، کم و بیش 23 برس میں قرآن نازل ہوا۔ کتنے برس میں؟ لہٰذا شب قدر میں کیا آیا؟ شب قدر میں اللہ کی رحمت آئی۔ سبحان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم اس کو اتارنے والے، وہاں رات کا ذکر ہی کوئی۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب لفظ اِنَّا کو سمجھ لیں۔ آپ دکاندار سے گواہی مانگتے ہیں، تو جب تک وہ گواہی نہ دے آپ کوئی شے دیں گے؟ بولیے نا، ناراض ہوگا مجھ سے؟ بھائی آپ نے اسٹینڈ دینا، بچے کی شادی آئی تو آپ نے کہا چلے کوئی ڈھول ڈھمکا گلے مائک ہونا چاہیے، نظر آ رہا ہے آپ کو بڑا خوبصورت، مگر اندر خالی کھوکھلا ہو، وہ تعریفیں کرے اور آپ مروڑ کر چیک کریں اس کے اندر جان ہی کوئی۔ بولیے لیں گے؟ بولیے نا، آپ کو مائک آواز نہیں آ رہی بس، اب بتائیے لیں گے آپ؟ آپ نہیں لیں گے، بھلے وہ قسمیں کھائے۔ اگر وہ کہے جی اس پروڈکٹ کے بنانے میں تو میرا مسئلہ نہیں، یہ مضبوط ہے، قابل اعتبار ہے، آپ آزمائیں گے پھر یقین کریں۔ پیر کہتا ہے یہ میرا مرید ہے، وہ ضمانت دیتا ہے کہ یہ مرید بڑا کامل ہے۔ مرید کہتا ہے یہ میرا پیر ہے، وہ ضمانت دیتا ہے میرے پیر جیسا اور پیر کوئی نہیں۔ استاد کامل ہو، حرکت شاگرد کرے، لوگ استاد کو داد دیتے، کیا فرید ہے اس استاد پر، اس نے اخلاق والا یہ بچہ تربیت کا پیدا کر دیا۔ اگر جہالت کا بھی امام ہو تو وہ 4 گالیں ملا کر دے دے گا، وہ کہے گا ایسا نکمہ خدا ہی بچائے نہ اس سے نہ اس سے۔ جب آپ نے تسلیم کر دیا کہ جب تک کوئی شک رفع کرنے کی ضمانت نہ دے آپ اس سے کوئی شے نہیں خریدتے۔ آپ کا رشتہ دار ہو بھلے اس کی داڑھی ہو، جب تک اس کی حرکات اور سکنات شک سے آزاد نہ ہوں، وہ شک و شبہ سے بالا نہ ہو، آپ اس پر یقین نہیں کرتے۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اللہ بات کہنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ لوگوں غور سے سنو، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ کی ایک بات کیا ہوگی؟ فرمایا پہلے ایک بات اپنے دل میں نقش کر لو۔ باری تعالیٰ کیا نقش کر لیں؟ فرمایا جو سنانا چاہتا ہوں، جو بتانا چاہتا ہوں، وہ اتنی بلند و بالا ہے کہ اس میں شک کرنا تم پر حرام ہے۔ قرآن نازل کرنے لگا ہوں تو میرے نازل ہونے والی شے پر شک نہ کرنا، اس کو میں اس راز اتارنے لگا ہوں اور وہ ہر شک سے پاک ہے۔ اور کوثر مصطفیٰ کو دینے کی بات آئی، فرمایا محبوب کون شک کرے گا؟ تجھے دینے میں کوئی شک کرے گا؟ میں نے تو تجھے دے دی ہے کوثر، اب شک وہی کرے گا جو تیرا نہیں ہے، جس کا اپنا ایمان تجھ پر کامل نہیں ہے وہ تجھ پر شک کرے گا، اور جس کو اندھا یقین ہوگا اسے پتا ہے محمد میرا ہے۔ تو اِنَّا کے معنی کو آپ جب تک سامنے ہی رکھیں گے اس وقت تک اگلے لفظ کی سمجھ نہیں آئے گا۔ اب سورہ دہر کے اگلے لفظ کو پڑھیں، فرمایا ابرار، نیک، بر کی جمع بر کہتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم، ایک اور مقام پر آتا ہے نیک لوگ جنت علا میں ہوں گے، اعلیٰ میں ہوں گے، کئی جنت علیاء میں ہوں گے، بلند و بالا میں ہوں گے۔ اب لفظ ابرار کا پکڑ لیں،
ہمارے ہاں ولی بھی ابرار کو کہتے ہیں ولی، اس کے 11 معنی. ہمارے ہاں کسی کے منہ سے نکل جائے نا میں داتا صاحب جانا، 4 بندے وہاں بیٹھے ان کے منہ پر وہ جو نا گھڑیاں بدل جاتا داتا تو اللہ کی رحمت بتاتا ہے ہی وہ پھر ہمارے بھی بیچارے سیدھے پڑ جاتے ہیں. آپ تو ہلاک ہو، وہ بیچارہ محلہ ہی ایسے میں رہتا ہے جہاں رہتے ہی ہوگی. بجائے یہ سوچنے کے پہلے ان سے پوچھے تو صحیح کہ اس نے داتا کے لفظ پر کیوں اعتراض؟ ایک لفظ صرف داتا ہی قابل اعتراض نہیں ان کی نظر میں. آپ روایت شروع کر دیتے ہیں داتا عربی کا داتا فارسی کا، اس سے غرض نہیں ہے کسی کا نام مولانا اعظم صاحب. اعظم صاحب، اب لفظ اعظم کا کیا معنی؟ سب سے بڑا جی تو اللہ اعظم ہے جو بندہ اعظم اللہ بولیے نا اللہ. اس سے ذکر نہیں ہوتا. علامہ اکبر صاحب کسی کا نام اکبر. آپ کیا کرتے ہیں جب یہ اللہ اکبر کرتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. وہ اکبر صاحب آپ کے ساتھ کھڑے تو خدا کا خوف کرو، وہ تو میرا نام ہے. ایک لفظ قرآن میں تو سینکڑوں لفظ موجود ہے. کسی کا نام ہے عبد الغفور، آپ کہتے ہیں یہ غفور صاحب، وہ ساتھ ہی کوئی عمارت جو نہیں بیٹھا وہ شرم کرو یار غفور کو اللہ کی طرح. یہ بھی حکیم صاحب ہے، یہ بشیر صاحب ہے، بشیر اللہ کی ذات. جس سارے اس کے 99 صفات کے نام ہے. اگر شرک ہونا ہوتا تو اللہ سرے سے بتاتا ہی کوئی نام. اب دیکھیں نا، آپ سنتے ہیں نا، بولیے نا تو سننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ سمیع. کیا کہتے ہیں؟ کیا بولیے کیا؟ فرمایا فجعلناہ سمیع، ہم نے انسان کو سمیع بنایا. بصیرہ، ہم نے انسان کو دیکھنے والا بنایا. 2 لفظ آ گئے. اس کے بعد اپنی بات آئی، فرمایا ان اللہ سمیع بصیر. اگر انسان سمیع ہے تو رحمان خود بھی سمیع ہے. اگر انسان بصیر ہے تو رحمان بھی بصیر ہے. اب دونوں لفظ وہی لفظ اللہ اپنے اوپر بول رہا ہے، وہی لفظ اپنے بندے پہ بول رہا ہے. اتنی بات تو شرک اور کام جب تک یہ ختم نہیں ہوگا یہی رولا پڑے گا. اللہ بتاتا آپ کہتے ہیں آپ کسی کو دادا نہیں کہہ سکتے. اللہ ہی دیکھتا بھائی بچوں کو جب کلفی بات کی آواز آتی مال والے کو کلفی لے لو تو بچے کسے پیسے مانگتے ہیں؟ بھائی آپ سے نہیں مانگتے بچے، بولو تو صحیح آواز کسے مانگتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ باپ گھر میں نہ ہو تو پھر کس کے پلے پڑتے ہیں؟ ماں کے. تو بٹا پھاڑتے ہیں کہ نہیں پھاڑتے؟ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھلے بیٹھے رہے، جن کی ہوئی وہ بتائیں، جن کی ہوئی ہے وہ بتائیں. کس کی جیب جا کے پھاڑتے ہیں؟ کپڑے پھاڑتے ہیں کہ نہیں؟ دوپٹہ پہنتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں مانگتے ہیں؟ بیگم صاحبہ کا دل لچایا، پریگننٹ تھی، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ علیہ کے عسکری بھی کھواتا. اس وقت اللہ بھی ڈر ہوتا، اللہ غائب سے کیوں ہو جاتا؟ ایسی جب استدلال علمی ہوتا ہے سننے والا متاثر ہوتا کہ دیکھو مجھے قرآن جو اس نے جواب دیا ہے دادا کہنا کئی لفظ ایسے ہیں جو بولنے سے شرک نہیں ہوتا. اللہ بھی وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے. وہی صفات اللہ نے اپنے اوپر لگائی، وہی صفات اللہ نے بندے پر لگائی. شرک ہوتا. اب آدھے ابرار پر. ابرار کہتے ہیں نیک. کس کو کہتے ہیں؟ نیک. ہمارے ہاں ابرار اس کو کہتے ہیں کہ بیچارے کا جب جنازہ ہو تو جنازے میں بندے گنتے، لیکن اتنا جنازہ تھا بڑا نیک تھا. اس کا گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا اس بیچارے کا قبر میں حساب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر اس بیچارے کی وفات جمعرات یا جمعے کو ہو جائے تو حدیث پاک سنا دیتے ہیں جمعرات اور جمعے کو وفات پا جائے حساب کے بعد. یہ بات حدیث پاک. لیکن ابرار بننا زندگی گزرتی ہے، ابرار بننے پر گزرتی ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے تنگ اور تانے سننے پڑتے، گالیاں سننی پڑتی. قرآن پاک پڑھی، فرمایا میرا ولی بننے کا تجھے اگر شوق ہے نا تو گلی میں کھڑا ہو جا. جب تک گالیاں سننے والا دل پیدا نہیں کرتا تو ولی نہیں بن سکتا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. میری چاہت میں جیسے تو کسی کی محبت میں برباد ہوتا تھا تو محلے دار مجھے گالیاں دیتے تھے، اب میری چاہت میں گلیوں کی خاک چھانتا پھر
جب تک میری خاطر گالی نہیں سنے گا تجھے ولایت کی چادر نہیں دوں گا۔ ہماری قوم کیا سمجھے تو یہ کوئی غریب ہے اور دنیا سے گالیاں نکالتی۔ سنیں امام ابو حنیفہ علماء سے پوچھے، میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی شخص کھڑا ہو کر بتائے امام ابو حنیفہ کو جہاں سب مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میرے خیال کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتی میں نہیں مانتا، ہم مانتے ہیں۔ کوئی کھڑا ہو کر مجھے یہ بتائے انہیں زندگی میں امام اعظم کس نے کہا؟ ساری زندگی ان کو کسی نے امام نہیں کہا تھا۔ سڑک سے عورتیں گزرتی تو وہ کہتی یہ ریاکار ہے، یہ ریاکار ہے۔ پڑھیے امام بخاری کا مقدمہ، انہوں نے بھی وہی لفظ لکھا مگر انداز انہوں نے تہذیب والا بنایا۔ یہ دو اصطلاحات تھی جس پر امام اعظم کو لوگ امام اعظم نہیں کہتے۔ جب وصال ہو گیا، جنازے ہوئے، کائنات نے دیکھا کہ جنازہ کس کا ہو رہا ہے، تب مانا کہ ایسے نہیں امام بنتے، ایسے امام بنتے۔ جہل کا پیالہ پی لیا، اللہ نے امامت کا تاج سر پہ پہنا۔ اللہ نے فرمایا ابرار پیر صاحب کو پوچھے، وہ کہتے تھے میرے پیر بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے۔ اب ابرار کا معنی نیک، پرہیزگار۔ آپ کے محلے میں چار کسی کے پیر بھائی اکٹھے ہو جانا، پورا محلہ ان سے تنگ آ جاتا۔ یہ پتہ نہیں کیا چھاپا ڈال دیا نا، ٹکٹیں۔ ایک وقت تھا، میری باتیں بری ہیں، ایک وقت تھا کہ جہاں مرید رہتا تھا محلے میں اللہ کی رحمت ہوتی۔ اب وہ باتیں کدھر گئی؟ لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، ماما باندھ لیتے ہیں، میک اپ کر لیتے ہیں، ہم تو صحیفہ ہو گئے۔ ولایت اس کا نام نہیں ہے، ولایت کردار کا نام ہے۔ اب کردار قرآن کیا کہتا؟ سورہ دہر نازل کن پر ہوئی؟ ایک طرف فرمایا لوگوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ کیا کہنا چاہتا؟ فرمایا وہ میری بات جس کے بارے میں گواہی ہوگی وہ ہر ضلالت سے، ہر رضالت سے، ہر پلیدی سے پاک بات ہوگی۔ جب کہتے ہیں نا پاک ہوگی تو ابرار کا کہہ دیا، فرمایا یہ ابرار ہے۔ یہاں پر دنیا میں جب تک اس بندے کی زندگی کے دن اور رات نہ دیکھے جائیں کوئی گواہی نہیں دیتا۔ یہاں پیر گواہی دے مرید کی اور مرید گواہی دے پیر کی، لوگ نہیں مانتے۔ آپ مانتے ہیں؟ یہاں دو مولوی اکٹھے ہو جائیں تو مرغی حرام ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یہ بات سچ کہہ رہا ہے یہ سچ کہہ رہا۔ کیوں؟ ماحول ایسا بن چکا۔ پاکستان میں باہر نہیں، باہر سب کچھ ٹھیک ہے، بالکل حلال ہے۔ یہاں پر جب معاملہ دوسرا ہو جاتا، کوتاہیاں، لفظیں، اختلافات، بات بھی کوئی نہیں۔ آج یہ قرآن سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ یہاں پر تو کوئی کسی کی ضمانت بھی دے دل نہیں مانتا۔ یہاں داڑھی والا اگر کہنا یہ سچا ہے نہیں مانتے۔ تو ایک طرف تو فرما رہا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ ابرار ہے۔ یہاں بندے کی میت سامنے ہو، لاکھوں کا جنازہ ہو، یہاں اچھوں کا بھی جنازہ ہوتا، بروں کا بھی ہوتا، لیکن لوگ اچھوں کا جنازہ ہو تو کہتے دیکھو جی اتنی خلقت آئی ہے، تو اتنی خلقت نشانی ہے اس کے نیک ہونے۔ پوری بات کی طرف توجہ کرو، یہ جو اتنی خلقت آئی ہے یہ علامت ہے اس کے نیک ہونے کی۔ میرا ایک سوال ہے، امام حسین کے جنازے میں کتنے لوگ؟ بندہ ہی نہیں تھا جس میں عدد کربلا میں رہا، سارے مقدس مشہد لے گئے۔ تو یہ تو کوئی قاعدہ قانون نہیں کہ جس کے جنازے میں اتنی گیدرنگ ہو جائے، میجورٹی ہو جائے تو وہ بھی بہت بڑا ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض جنازے والے ایسے ہوتے کہ جن کو دیکھ کر انسان کو خدا کی رحمت یاد آتی۔ علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فیصل آباد کے شیخ الحدیث، ان کا جنازہ تھا، کائنات نے دیکھا کہ کھاٹے مارتا ہوا حضور کی عرش کا جنازہ جا رہا۔ اب جنازے پر کوئی شخص کھڑا ہو کر کہہ دے میں ضمانت دیتا ہوں یہ نیک ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ساری عمر اللہ کو راضی کر، نمازیں پڑھ، روزے رکھ، وفات ہوگی تب تیرا اعلان فرشتے کریں گے یہ نیک ہے۔ جب تک ملائکہ تیرا اعلان نہیں کرتے تو نیک نہیں ہے۔ کوئی مائی کا لال اعلان کر دے یہ صالح ہے، پرہیزگار ہے،
माने या कोई ना माने। दुनिया बड़ी तेज है, वो मुंह पे मान लेती है, घर जाके गालियां देती है। अब अल्लाह से पूछते बारी ताला, एक वो नेक है जिसे जमाना कहता ये नेक, लेकिन पता नहीं वो गवाही देने वाला भी सच्चा है या गलत है। अब तू बता कि तेरी निगाह मोहब्बत में नेक कौन है, तेरी निगाह इश्क में परहेजगार मुत्तकी कौन है। लामकाम की तरफ से जवाब आता, मुझसे अगर पूछना चाहते हो नेक कौन है, साले कौन है, परहेजगार कौन है, फरमाया तुम्हारे यहाँ जिंदगी गुजरता जाती है तब जाके मरते हुए टाइटल लगता है ये परहेजगार था, मुत्तकी था, साले था, तो मरने के बाद जिंदगी में नहीं। लोगों मुझसे पूछो मेरी निगाहों का नेक कौन है, बता तेरी निगाहों का नेक कौन है। फरमाया मेरी निगाहों का नेक, जाओ मदीना की गलियों से गुजरते चलते जाओ, चलते चलते तुम्हें एक घर नजर आएगा जिसे मेरे मोहम्मद का घर कहते हैं, मेरे महबूब का घर कहते हैं। उसमें दो छोटे छोटे बच्चे, एक का नाम हसन है, बोलिए, दूसरे का नाम हुसैन है। सारी कायनात की गवाहियां रब ने उठा के एक तरफ कर दी और फरमाया कोई नेक हो भले इसके मुंह से नेक हो, अगर नेक देखना चाहते हो मोहम्मद की आल को देखो, इससे बड़ा कोई नेक नहीं, इससे बड़ा कोई साले नहीं। क्यों क्यों आका की औलाद जिंदा नहीं रही तो आपने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बेटा बना दिया। जब बेटा बनाया तो अल्लाह ने मना कर दिया, फरमाया सोना लोगे प्राण से, क्योंकि जैसे तेरी शान है ना वैसे तेरा बेटा नहीं है। बेटा तो बुला ही थे ना, फिर जब लोगों में शक हुआ तो आका करीम ने वो शक रफा कर दिया। फरमाया लोगों सुने, अगर मेरे वो बेटे जिंदा रहते, वो जो विशाल कर गए, फरमाया वो सच्चे नबी होते। क्या फरमाया, बोलिए ना, जरा लबों में बिला को क्या होते, सच्चे नबी। लौकान हय्यन लकान नबीयन सादिका, अगर वो जिंदा रहते सच्चे नबी होते। मगर वो मालिक ने कह दिया था महबूब तेरे बाद कोई नहीं, सुभान अल्लाह, महबूब तेरे बाद कोई नहीं। एक दिन आपने खैमे के अंदर से देखा, सहाबा किराम ने गौर कर देखा कि आका करीम अपना सर मुबारक बाहर निकाला तो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ 10-12 बॉडीगार्ड थे। जब बॉडीगार्ड रात का वक्त था, जब जैसे आप निकले बाहर, उन्होंने दौड़ कर देखा कि आका करीम किसी को तलब ना फरमा रहे। कुरान की आयत नाज़िल हो गई, फरमाया महबूब अन्ना कभी आयुनना, सोनिया परेशान ना हुआ कर, इस बात में भला कोई शक है कि तू हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें भी अन्ना आया, यहाँ भी अन्ना रहना। कभी आप वो आयात निकाल के पढ़िए, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, जहाँ क्या आया, फरमाया लोगों तुम्हें अल्लाह मकाम की बात ना बताऊं, फरमाया देखो मैं ला मकाम का मौला सारे फरिश्तों को जमा कर लेता हूँ और मैं फरिश्तों को जमा कर दी, तुम फर्श पर महफिल सजाते हो, मैं अर्श पर याद कर जिक्र करता हूँ। और इस बात पर कि वहाँ महफिल जिक्र मुस्तफा होती है कि नहीं होती, उसके लिए पहले दिन आया। फरमाया मेरी इस बात में कोई शक, बोलिए ना, नहीं। आपके साउंड की आवाज कम तो नहीं हो गया? एक बात में समझ आ गई। फरमाया लोगों नेक देखना हो, नेक सूरह कहफ में पहला रुकू पढ़ी, आगे चले, आगे एक आयत आती है, इस आयत का रुकू सिर्फ पढ़ लें तो आपको आले मोहम्मद की समझ आ जाएगी। फरमाया लोगों कोई किसी का गवाह बनता है, गवाह भी एक किस्म की जमानत होती है। कायनात में मखलूके खुदा किसी की जामन बने और आले मोहम्मद की बात आई तो अल्लाह ने सारी मखलूक उठा के एक तरफ कर दी। फरमाया महबूब मैं तेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं डालने देना, मैं नहीं चाहता कोई कयामत तक उठे और कहे हुजूर आप पर मेरा एहसान है। नहीं, जहां हुजूर की बात आएगी वहां रब आगे आ जाता, अल्लाह बोलने नहीं देता।
آگے بڑھیے. اللہ پاک نے پھر یہی ابرار کو عباد اللہ سے بدلا. پھر ابرار کی بات کی. آپ میں سے کوئی ایسا کچھ نصیب ہے کہ جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے قبر میں جانا, قبر میں, اور جاتے ہی جنت کا چشمہ میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں جاتے ہی موت کروں گا؟ بولیے جی, بولیے نا, اونچا بولے تاکہ ریکارڈنگ ہو جائے, میں گواہی دے سکوں. یوٹیوب پہ آپ ریکارڈنگ دیکھ لیں. ہمارے قبلہ حضور سید نذیر شاہ صاحب کا جیلت کا جو پہلا کتاب تھا وہ پہلی چیز سن لیں, اور یہ آج کا کتاب یہ ملا, وہ بھی عالم محمد کے موضوع پر تھا, یہ دوسرا حصہ. تو اب آپ میں کوئی مائی کا لال کہہ ہی نہیں سکتا, بلے صدقہ قبر میں پھر پتہ چلے گا, حساب ہوگا, کتاب ہوگا, لینا دینا ہوگا, پھر کہا جائے گا مبارک ہو بندے جنت تیرے حق پہ کرتا. اس سے پہلے جنت میں جانے کا کوئی اعلان نہیں ہے. کوئی مائی کا لال کہے اہل سنت ہو, دیوبند ہو, وہابی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, کوئی بھی کھڑا کرے یہ اعلان نہیں کرے گا. اللہ فرماتا آؤ تمہیں جنتی بندے بھی دکھا دوں. بولیے آج تجھے جنتی دکھا دیا نا. ابرار کون؟ فرمایا اب تجھے جنتی بھی دکھا دوں اور جنت کے مالک و مختار بھی دکھا دوں. ایک ہوتا مالک, مالک کا کام یہ نہیں ہوتا کہ یہ پنکھے اتار کے بیچ دے, وہ مالک بس اس کا اتنا کام ہے دھیان کرے نظروں میں رکھے. اور مختار کہتے ہیں جو مرضی کرے, پنکھا بیچ دے, عمارت گرا دے, اس کے اندر تبدیلی کر لے. یہ دو لفظ آپ جب کام پہ لکھواتے ہیں, آپ ادھر لکھواتے ہیں کہ نہیں, میں مالک کو مختار بناتا ہوں. لفظ مختار بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ بولیے نا. آپ یہاں کس کے صدقے کھا رہے ہیں؟ میں کہوں گا آل محمد کے صدقے. آپ کس کے صدقے کھا رہے ہیں؟ اونچا بولتے ہیں نا. آج جو نہیں مانتا وہ بھی مان کے ہی جائے گا. جو کہتا ہے میں اللہ کو صدقے, اللہ صدقے نہیں دیتا. آج جو کہے نا میں اللہ کے نام پر, اسے بھی سورہ نحل پڑھنی پڑے. لفظ فجر, یہ جو آپ فجر کے وقت نماز پڑھتے ہیں, فجر پاؤں پھوٹنا جس کو آپ کہتے ہیں, پھٹنا, سورج کا کنارہ نکلنا, یہ لفظ قرآن مجید میں آیا سورہ نحل. یہ واقعہ ہوا, اللہ پاک نے فرمایا آؤ تمہارا حساب کتاب فرشتے لیں گے, تمہارا حساب و کتاب کا اعلان ملائکہ کریں گے, تمہارے جنت میں داخلے کا جگر اور ڈنکا فرشتے بجائیں گے. باری تعالیٰ تو کیا کہنا چاہتا؟ فرمایا تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اگر کوئی شخص جنت کے مالک و مختار دیکھنا چاہتا ہو, جنت کے مالک بھی دیکھنا چاہتا ہو, جنت کے مختار بھی دیکھنا چاہتا ہو, اور اختنے مختار کہ جنت کا چشمہ وہ جس غلام کے ساتھ چاہیں گے, جہاں چاہیں گے, چشمہ جنت کا لے کے وہاں پہنچ جائے گا. وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. فرمایا وہ جنت کا چشمہ اپنے تک نہیں رکھیں گے, وہ جنت کے چشمے کا فیض ہر اس جنتی کو عطا کریں گے جو ساری زندگی ان کی محبت کا دم بھرتا رہا. اب اس کا الٹ کر دیں, جو محبت کرنے ہی نہ جائے, دروازے والا خیرات دے گا, بولیے نا, آپ کا واسطہ ہی نہیں دروازے سے, وہ آپ کو سلام کرے گا. اب سوال یہ وہ ہے کون؟ جنت کے مالک و مختار نام کیا ہے؟ اتنا تو ہر شخص کے ذہن میں آ جاتا تو حضور علیہ السلام کی ذات ہوتی. لیکن قرآن حضور علیہ السلام کا انکار نہیں کرتا. حضور علیہ السلام تو پہلے ہی مالک, لیکن قرآن کسی اور کا نام پیش کرتا. قرآن کیا کہتا؟ لوگوں اگر تمہیں جنت کے مالک و مختار دیکھنا چاہتے ہو تو آل محمد کا چہرہ دیکھ لو. وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ جنت کے چشمے جنت میں لنگر کی شکل میں بانٹا کریں گے. اب بولے کون کرے گا انکار, میں جنت کا لنگر نہیں لینا چاہتا. اگر وہ توحید پر کوئی میں مانتا ہی کوئی, رب کہتا کیا بھاگ جا بغورے محمد کی آل کو نہیں مانتا تو یہ لنگر خانہ تجھے ملتا ہی نہیں. جس نے محبوب کی آل کو ماننے ہی جنت کا چشمہ اسے نصیب نہیں ہوتا. آگے چلیے,
آگے لگ جاتا وَتَقَاهُمْ رَبُّهُمْ. قرآن کی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کبھی پڑھیے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو. وقت نہیں ہے، میں ختم کر رہا ہوں تاکہ پرابلم نہ ہو کہ مہمان خاص کر جب ان کا خلاف ہے. فرمایا جنت میں جب جاؤ گے نا تمہیں جنت کی نعمتیں، جنت کے ملائکہ دیں گے، مشروب جام عشق، جام محبت تمہیں دیں گے. اور وہ جنت میں جاؤ گے تو ملے گا تمہیں ملائکہ پلائیں گے، حور و غلمان پلائیں گے. سورہ رحمان پڑھیے، حور و غلمان پلائیں گے. جب حضور کی آل کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا سونیا تیری آل اگر نہ جائے، کیونکہ میں نہیں چاہتا میرے محمد پر کسی کا احسان پڑے. بھائی اولاد مانگی تھی نا آقا کریم نے، تو بچے اللہ نے واپس لے لیے تھے. اس پر اللہ پاک نے فرمایا محبوب آج کے بعد کسی کو اپنا بیٹا نہ کہنا. ماں محمد ابا احد من رجال الملاکر اللہ وفاظ. خبردار میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ. اور سورہ عذاب میں فرما دیا محبوب آج کے بعد آپ نے کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہنا. تیری ماں کا خاموش ہو. فرما سونا غم نہ کر، جیسے تیری کوئی مثال نہیں ویسے تجھے اولاد بھی ایسی دوں گا جس کی کوئی مثال نہیں. آپ کسی مثال کے چار لفظ لگا پریشان نہ ہو، جیسے تیری دنیا میں کوئی مثال نہیں ویسے میری آج بھی کوئی مثال نہیں. صحابہ کا مقام الگ ہے بابا. اولاد اور غلام زمین و آسمان کا فرق ہوتا. جب حسن و حسین دیے نا، حسن و حسین تو وہ نجران کے عیسائی مقابلے کے لیے آئے. جب میں سونا وہ آ رہا ہے قبیلہ، ان سے کہنا نہ کو اب انا تم اس طرح کرو، تم اپنے بیٹے لاؤ. تم کیا کرو؟ اپنے بیٹے لاؤ. سونا تو اپنے ساتھ اپنے بیٹے لے جاؤ. کوئی بیٹے تو ہے ہی کوئی، آقا تو ان کا بیٹا ہے ہی کوئی. اور ایک منع کر کے خبردار کسی کی اولاد کو اپنا بیٹا نہیں کہنا. جواب آتا لوگوں ذرا غور سے دیکھو، حسن اور حسین خدا کا تحفہ ہے محمد کے بیٹے. اب یہ محمد بیٹا کہہ کے بلائے، یہ بیٹے اوروں کو اپنا بیٹا نہیں کہنا. اور محمد کی اولاد اگر دیکھنا چاہتے ہو، لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ. بابا محمد کی اولاد کا اس کے ساتھ مقابلہ کرو. وہ خطی کہ جب سجدے میں جائے تو حسنین کریمین اوپر آگے بیٹھ جائے، حضور سرنا گمان. وہ تو جب کربلا کا واقعہ آتا تو بڑے لوگ شہادت کربلا پتہ نہیں کتنی صحیح کتابیں اٹھا کر لے آتے ہیں، غور ہونا سناتے ہیں. روایت غلط نہ ہو درست ہو تو پھر تو آنکھوں کو کھا جائے ہوتا ہے ایمان کا حصہ. اور واقعہ بھی کربلا کا ایسا ہے جسے آمنہ کا لال خود اپنی زبان سے سنا گئے، رلا گئے. نہ صرف خود روئے، صحابہ اکرام کے مجمع کو سنا کے رلایا. فرمایا ہائے کربلا غارت جا تو کہ وہاں میرا لشتے جگر سے نہیں ہو. یہ صحیح واقعات روایات اہل سنت کا بھی مار نہ کھائیں. ہمارے سنی مار کھا جاتا ہے کہ بہت ادھر سے لا ادھر سے دو راگ لا ادھر لا، تو سننے والا بھی کنفیوژن کا شکار ہو رہا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے محبوب کے بیٹے. اور بیٹوں کو کیا فرمایا؟ وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا. فرمایا لوگوں جب تم جنت میں جاؤ گے نا اور جنت میں جا کر چشمہ محبت بھی نہ چاہو گے کہ باری تعالیٰ وہ چشمہ محبت کیا ہوگا؟ فرمایا وہ آل محمد کا لنگر کھانا ہوگا. تمہیں ملائیں، تمہیں وہ ملائیں گے. یہ سن لیں اے جنت میں جانے والوں، چشمہ محبت کا لنگر آل محمد تمہیں پلائیں گے. اور جب ان کی باری آئے گی انہیں ملائکہ نے کیا پلانا؟ ان کو خود خدا پلائے. اور سقاہم ربہم. آپ کسی کا ذکر کرتے بات اختتام پہ آخری قرآن پہ لا رہا ہوں. دنیا میں اللہ نے کسی کا کبھی شکریہ ادا نہیں کیا.
یعنی اللہ پاک نے یہ آپ لکھ لیں کبھی مار نہیں کھائیں کوئی آدم آپ کو پیچھے نہیں کرے باتیں آپ نے کہا کہیں دی سورہ کا سبحان اللہ آپ کا کوئی کام کر دیں تو آپ کہتے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں بولیے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ بولے جو کھاتے ہیں وہ نہ بولے جی کہتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندے کا شکر گزار نہیں وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ٹھیک ہے آپ کا کوئی کام کر دیں اچھا کام پسند آ جائے آپ اس کا کیا ادا کرتے ہیں شکریہ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب امریکہ میں رہتے ہیں 28 سال انہوں نے قرآن پڑھایا وہاں وہ امبریالوجی ہوتا یہاں سے ایک پاکستانی چلا گیا ان کے ساتھ اب وہاں امریکن وہ جو غیر ملکی تھے ان کی عادت ہے کو گھونٹ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ شکریہ کہتا ہے اس بندے کو بڑی دفعہ منع کیا ڈاکٹر صاحب نے بھائی بات سن یہاں شکریہ کرنا اگر نہ کہا تو میری حجامت ہو جائے وہ بینک سے پیسے لینے گئے وہ جو بینک والا تھا آفیسر اس نے جب پیسے پکڑائے اس پاکستانی اوپر ہاتھ کر کے جیسے کھینچا تو اس شخص نے دیکھا کہ اس کے منہ سے شکریہ کے الفاظ ادا نہیں اس نے کھینچ لی اس نے کہا ویری تھینک یو وہ میرا شکریہ کے الفاظ کدھر گئے ڈاکٹر صاحب ساتھ ان کا خدا کے بندے وہ یہاں ہی آگے بدل جا وہاں جا کے نہ کہنا جو شکریہ کے دو بول مفت کی مار ہے وہی کہتے وہ بڑی مشکل سے اس کی زبان پر کرایا پھر جا کے اس نے کہا جی اچھا تھینک یو اس بلا کا نام بعد میں اس کے نام پہ لا رہا ہوں تو آپ کا کوئی کام کوئی اچھا سا کام کرے آپ اس کا کیا کرتے ہیں شکریہ کیا کرتے ہیں شکریہ اللہ نے کبھی کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا سورہ دہر پڑھ گئی اب شکریہ کو مثال سے سمجھنا آسان ہوگا آپ ذکر کرتے ہیں اللہ آپ بنے ذاکر اللہ بنا مذکور آپ طالب علم ہیں آپ علم طلب کرتے ہیں آپ بنے طالب اور جس کو طلب کرتے ہیں وہ بنا مطلوب آپ نے کسی کے ساتھ محبت کی مرشد ہے آپ بنے محب اور جس کے محبت میں گرفتار ہوئے وہ بنا محبوب آپ بنے طالب علم طلب کرنے والا آپ بنے عاشق عشق کرنے والا وہ بنا معشوق آپ بنے شکریہ ادا کرنے والے تو کیا کہیں گے آپ بنے شاکر عربی تو جس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں وہ بنا مشکور آپ ذکر والے بنے ذاکر جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ بنا مذکور آپ طلب کرنے والے طالب وہ بنا مطلوب آپ محبت کرنے والے عاشق وہ بنا معشوق آپ بنے شکر ادا کرنے والے شاکر وہ بنا مشکور اب قرآن پاک کی سائد کو پڑھیں جب یہ بیمار ہوئے 3 دن آل نبی نے افطار کرنا تھا مولا علی نے لنگر تیار کیا جب افطار کرنے کا وقت آتا پہلی رات کوئی سائل آ گیا وہ سارا کھانا انہوں نے دے دیا اور پانی سے افطار اگلی شام آئی وہ پھر کھانا تیار کیا وہ اگلی شام آئی تو اگلی شام کو پھر کوئی سائل آ گیا مولا علی نے وہ سارا کھانا دے دیا حتیٰ کہ تیسری رات آئی تو تیسری رات بھی مولا علی نے وہ سارا لنگر دے دیا 3 رات آل محمد نے پانی سے روزہ افطار کیا کس سے پانی سے افطار کیا 4تھی رات اللہ نے سورہ دہر نازل کر دی جبریل جا قرآن کی سورت دے جا اس پر مفسرین نے بڑی جرا بھی کی مگر اس پر اختلاف نہیں ہے کہ نازل آل محمد کے لیے ہوئی اس بات پر میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں سورہ دہر پر اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کسی مفسر کا کہ یہ نازل آل محمد کے لیے ہوئی کسی اور کے لیے نازل ایک نام آتا ہے وہ غیر معلوم ہے مگر جس کے لیے آئی ہے وہ خاندان مولا علی ہے بچے ہو گئے تھے جب یہ بات ہوئی تو 4تھی رات اللہ پاک نے سورہ دہر نازل کر دی سورہ دہر جبریل لے کر آیا آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرتا محبوب اللہ پاک ایک خوشخبری دینا چاہتا جبریل کیا خوشخبری دینا چاہتا اللہ پاک فرماتا محبوب
ساری کائنات وفات ہوگی، حساب ہوگا، کتاب ہوگا، تب جا کر پتا دے گا کہ صالح کون تھا، گناہگار کون تھا، نیک کون تھا، بدبخت کون تھا۔ پہلی مبارک قبول کرنے اللہ نے آل محمد کو دنیا میں زندہ ہو کر ابرار کلیئر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ابرار پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کلیئر ہو گئے۔ ابرار پر کوئی شک نہیں کر سکتا، شک وہ کرے گا جس کا اپنا ایمان شک والا ہوگا۔ دوسری خوشخبری، محبوب جب یہ آل محمد آئیں گے نا میرے پاس، یہ لوگوں کو مشروب حیات پلائیں گے اور رب تیری آل محمد کو جام محبت اپنے دست مبارک سے پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ اعزاز کسی کو دنیا میں نصیب نہیں ہوا۔ اور جب شکریہ کرنے کی بات آئی، شکریہ ادا کر دے تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیسری بات